اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدعوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہارے دین کے اندر تانہ زنی کرے، نقص نکالے، عیب نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا ایسے کفر کے جو سرغنے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو ما الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، فرمایا کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے، قوما نکثوا ایمانہم، ایسی قوم کے ساتھ ناقصوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، جنہوں نے اپنے وعدہ نہیں نبھایا۔ صلح حدیبیہ کے اندر مکے والے جو ہے وہ معاہدہ کر کے گئے تھے کہ 10 سال تک جناب علی ہم نہیں لڑیں گے، 10 سال تک نہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کرو گے نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو یہ سارا معاہدہ صلح حدیبیہ کے اندر ہوا تھا 10 سال کے لیے، لیکن اس پر صرف اور صرف وہ سال ڈیڑھ 2 سال ہی چل سکے، اس کے بعد انہوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے معاہدہ ہی توڑ دیا ہے، غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو، فرمایا لا تقاتلون، فرمایا پھر تم اب ان کے ساتھ لڑو گے نہیں، قوما نکثوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، اپنے وعدوں کو توڑ دیا، اور دوسرا گناہ یہ کیا وہموا باخراج الرسول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، میں نے مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا، مکے کے اندر بیٹھ کر یہ میٹنگیں کرتے رہے دار الندوہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ لیخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ، یہ سارا قرآن مجید کے اندر پیچھے پڑھ رہے ہیں ہم، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یا تو اس کو نکال دیتے ہیں اور یقتلوک اور یخرجوک، یا نکال دیتے ہیں یا ان کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے میٹنگ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہموا باخراج الرسول، ان کا ایک گناہ تو یہ کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، دوسرا گناہ یہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے ارادے کے لیے میٹنگ کرتے رہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسرا گناہ ان کا یہ ہے ان کفار مکہ کا کہ انہوں نے لڑائی کے اندر ہمیشہ ابتدا پہلے انہوں نے کی ہے، لڑائی کے اندر ابتدا انہوں نے کی ہے۔ جنگ بدر لگی یہ لڑنے کے لیے آئے، احد لگی یہ لڑنے کے لیے آ گئے، خندق لگی یہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو ہر وقت انہوں نے لڑائی کی ابتدا کرتے رہے۔ کفار مکہ جب دیکھا نا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ تو ہر بندہ نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مکہ کے اندر رہنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی، نہ سجدہ کرنے کی اجازت، نہ وہاں پہ کھل کے بات کرنے کی اجازت، نہ اپنی عبادت کرنے کی اجازت، تو یہ سب کچھ یہ کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 3 یہ گناہ گنوا دیے کہ ایک تو یہ قسمیں توڑے انہوں نے، دوسرا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، تیسرا کام انہوں نے کیا کیا، وہ ہر لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، جنگ نہیں کرو گے ان کے ساتھ؟ مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب تو جنگ بنتی ہے نا، جہاں بنتی ہے وہاں پر تو جنگ کرو ان کے ساتھ، ہر جگہ پہ مطلب ہے کہ تسبیح پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ تم ان سے ڈر کر بیٹھے ہو، ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کر رہے، جو کچھ اتنا کچھ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں، اب بھی تم امن والے تسبیح والے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، میں کیوں نہیں ان کے ساتھ تم جنگ کرتے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، میں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پھر اگلی بات ارشاد فرمایا فاللہ احق ان تخشوہ، میں اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کے بندے اسی سے ڈرے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا، پھر ان کا ڈر نہ رکھو، پھر تمہیں ڈرنا صرف رب سے چاہیے کہ یار ہم رب کو جا کے کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب تک مسلمان رب سے ڈرتے رہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑا مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ رب سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے نا، ساری مخلوق اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ رب سے پیار کرتا ہے، ساری مخلوق اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس اگلا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جیسے بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، ساری مخلوق اس کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جناب میرا ڈرا ہوا ہے، کوئی معیشت کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی کچھ رشتوں کی وجہ سے، کوئی کس وجہ سے، کوئی کس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر بندے کے دل کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ موت سے لگتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے موت جو تھی نا، موت تحفۃ المومن، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ موت ہے نا، موت یہ تو مومن بندے کے لیے تحفہ ہی ہے۔ جس طرح کسی کو تحفہ ملتا ہے اور بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، مومن بندہ جب اپنی موت کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی ایسی ہی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا نا، تو آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے اب بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اب وصال کا وقت قریب آ چکا ہے،
تو انہوں نے کہ منہ سے نکل گیا کہا واہ مصیبتہ، یعنی ہائے مصیبت، افسوس کہ آپ جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عالم نزاع کے اندر فرمایا واہ فرحتا، فرمایا یہی تو خوشی کا دن ہے. ٹھیک ہے، تمہیں یہ موت کا دن، مصیبت کا دن لگ رہا ہے، وہ تمہارے لیے ہوگا واہ فرحتا، فرمایا یہی خوشی کا دن ہے کہ آج تو میں اپنے نبی سے جا کے ملاقات کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا الموت موت تحفۃ المومن. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ایک بزرگوں نے کہ یہ فرمان ہے یا شاید حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. میں موت ہے نا، موت ایک پل کا نام ہے. جس طرح ایک پل کراس کر کے دوسرے کنارے پر انسان جا کے اپنے دوست سے ملتا ہے نا، میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، میں موت بھی ایک پل کا نام ہے جو ایک یار کو دوسرے یار کے ساتھ جا کے ملا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب سے مسلمان کے دل کے اندر موت کا ڈر بڑا ہے نا، ٹھیک ہے، تو تب سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہر شے سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ انا كنا عند قوم يحبون الموت كما تحبون الخمر. فرمایا یاد رکھو میرے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ موت سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے تم شراب سے پیار کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو رستم کو آپ نے جواب دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخشونہم، فرمایا ڈرتے ہو تم ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ، فرمایا رب کا حق بنتا ہے، زیادہ حق رب کا ہے کہ رب سے ڈرا جائے. آج جب بندہ رب سے ڈرنا شروع ہو جائے نا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہوئے نا تو تمہارے دل کے اندر ڈر ہوگا تو صرف اور صرف رب کا ہوگا. اور اگلی آیت کو دیکھیں، فرمایا قاتلوہم، فرمایا ان کے ساتھ جنگ کرو. کیا کرو؟ جنگ کرو ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کرے گا کیا؟ فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، رب تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. تم ان کے ساتھ جنگ کرو، رب تمہاری مدد کرے گا، انہیں قتل کر کے عذاب دے گا. رب چاہے تو آسمان سے عذاب برسا دے جیسے پہلے کرتا آیا ہے، یا زمین سے عذاب بھیج دے. رب بھیجنے پر قدرت تو رکھتا ہے نا، قادر تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں قتل کروانا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ عرب والوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ پورے عرب کے اندر قریش کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی کفار مکہ کی، کہ پورا عرب ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یار ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو کعبے کے وہ انتظامیہ تھے، کمیٹی تھے، ممبر تھے. تو دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور سارے عرب والے ان کا احترام بھی کرتے تھے کعبے کے انتظامیہ ہونے کی وجہ سے. تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب مسلمانوں نے بدر کے اندر ان کو پھینٹی لگائی نا، تو ان کا روب تو ویسے ہی ختم ہو گیا. پھر عہد کے اندر پھر یہ مطلب ہے کہ ذلیل ہوئے، پھر خندق کے اندر پھر جا کے یہ ذلیل ہو گئے. جب یہ ذلیل ہوئے نا ہر طرف سے، ہر جنگ یہ ہارے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورا عرب جو ہے وہ اس کو سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا تیری ایسیت ایسی ہے، ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا بلا ہوں گے. مسلمانوں نے تو انہوں ہر جگہ پہ لتاڑ کے رکھ دیا ہے. جب یہ ہر جگہ پہ ذلیل ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سے جنگ کرو تو صحیح ان کے ساتھ. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، رب تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. اور اگلی بات کیا کرے گا؟ فرمایا ویخزیہم، رب انہیں ذلیل کر دے گا. کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. دیکھیں جی بدر کے اندر بڑے بڑے سورما مارے گئے نا، ٹھیک ہے. اور مارے بھی کن کے ہاتھوں سے گئے؟ جن کو وہ 2 سال 4 سال پہلے ستایا کرتے تھے، جن کو 10 سال پہلے وہ گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے. حضرت بلال جب امیہ کے پیچھے دوڑے نا، امیہ آگے دوڑ رہا تھا اور حضرت بلال پیچھے دوڑ رہے تھے. یار وہ منظر بھی کسی نے سوچا ہوگا کہ وہ امیہ جو کل تک حضرت بلال کے جناب سینے پر پتھر رکھ کے جناب وہ بڑا متکبر ہو کے بیٹھا ہوا تھا، آج وہی بلال ہے جو تلوار لے کے امیہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا. ٹھیک ہے. اسلام ہے نا، اسلام کی یہی پاور ہے. اور حضرت بلال فرماتے تھے اوے امیہ کو پکڑو، اگر امیہ بچ گیا تو بلال نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اور پھر مارا گیا بدر کے اندر، امیہ بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، ابو جہل مارا گیا. یہ سارے بڑے بڑے جتنے سورما تھے سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے. اور جنہوں نے مارا وہ لوگ تھے جو بالکل جناب اعلیٰ ماڑے قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. جن کو کفار مکہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. رب نے مروایا بھی تھے، صدیق اکبر سے نہیں مروایا، عمر سے نہیں مروایا. ٹھیک ہے. ابو جہل کو کس نے مارا؟ ٹھیک ہے. معاذ اور موعظ نے مارا. ٹھیک ہے جی. امیہ کو کس نے مارا؟ حضرت بلال نے. کیوں؟ تاکہ فرمایا وَيُخْزِيهِمْ، رب چاہتا ہے کہ رب انہیں ذلیل کرے، تاکہ جب پورے عرب کے اندر ان کی بہادری کی داستانیں جائیں گی نا، وہ جو ابو جہل اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا، مارا بھی گیا تو بچوں کے ہاتھوں سے، تاکہ ان کی جو ذلت ہے نا وہ اور زیادہ ہو جائے، پورے عرب کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنی بڑی بلا نہیں ہے. ہاں پھر اور بات یہ ہے کہ عرب والوں کو دوسرا پیغام یہ جائے گا کہ جب ان کا بلال اتنا طاقتور ہے کہ ابو جہل اور امیہ جیسے بندے کو مار سکتا ہے، تو پھر صدیق اکبر طاقت کتنی ہوگی، عمر کی طاقت کتنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا. پھر شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کر دو. اور اگلی بات وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، رب تمہاری مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے. رب تمہاری، تم جنگ کرو تو صحیح، آگے قدم اٹھاؤ تو صحیح. دیکھیں نا جی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مبارک کے اوپر لکھا ہوا تھا الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے ہٹنا ایک شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے سے عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ. ٹھیک ہے کہ پیچھے ہٹنے سے شرمندگی ملتی ہے. وفی الاقبال مکرمۃ، جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے. وگرنہ یہ نہیں کہ اسرائیل زیادہ طاقتور ہے، اسرائیل طاقتور نہیں، مسلمان بزدل ہو گئے ہیں. 80 لاکھ کا 2 ارب کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی توق ہی نہیں بنتا. یہ خالی تھوک بھی دے نا تو 80 لاکھ تو ان کے تھوک کے اندر ڈوب کے مر جائے گا. لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ اس لیے دلیر ہو گئے ہیں کہ مسلمان کمزور ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، دیکھیں یار یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں، سورۃ توبہ پڑھ کے تو دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا ایک تو کیا کرو، تم ان کے ساتھ جنگ چھیڑ دو، رب تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، وَيُخْزِيهِمْ انہیں ذلیل کر دے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ تمہاری مدد بھی کرے گا. اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومن قوم کے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا. ہے جی تمہارے اپنے مشہور مثال ہے ہمارے یار، میرا تو کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارا تو سینہ چوڑا ہو گیا ہے. تو فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ان کے ساتھ جنگ کرو، رب تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا. مطلب کیا ہے کہ تمہاری تلوار بعد میں چلے گی، ان کے گردنیں اڑ کے وہاں تک جا کے گریں گی، تمہیں تمہارے سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. ہر بندہ پھر جب بدر کی فتح ہوئی نا، تو بدر کی فتح کے بعد جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، ہر ایک کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بھیجا مدینہ پاک کے اندر، تو میں جاؤ مدینے والوں کو جا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ فتح کی خبر جب مدینے پہنچی ہوگی تو کیا حال ہوا ہوگا؟ مدینے کے اندر منافقین تو یہ بات پکی ٹھکی لے کے بیٹھتے ہونا کہ یہ گئے اب نہیں واپس آتے بچ کے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری قوم کو حقیقت ہے بزدل بنایا گیا ہے، کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ جو بہادری کی داستانیں بھی تھی نا ان کو بھی رو رو کے بیان کیا گیا ہے. کربلا کتنی بڑی بہادری کی داستان ہے، لیکن سارا رونا پٹنا اس کے اندر جمع کر کے جناب یا سنی ہے یا شیعہ ہے یا جو مرضی ہے جناب اللہ کھڑا ہوا ہے رونے پٹنے کے اوپر. حالانکہ کتنی بڑی بہادری کی داستان ہے کہ یار اکیلا شخص اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جناب کھڑا بھی پردیش کے اندر ہو اور پھر بھی حق کے اوپر ڈٹ بھی جائے اور اسے فرق بھی کوئی نہ پڑے، اور ایک مرتبہ بھی جناب اللہ افسوس بھی نہ ہو کہ کاش میں مدینے چلا جاتا، فوج لے کے واپس آ جاتا. یا بہانہ بھی نہیں بنایا، شرعی بہانہ بناتے تو پھر بھی بنا سکتے تھے، لیکن اتنا بڑا بہادر کہ پردیش کے اندر کھڑے ہو کے بھی ایک مرتبہ بھی اتنا نہیں کہا کہ چلو یار ایک بار بہانہ بنا کے پیچھے نکل جانے ہیں، جا کے اتو فوج کٹھی کر کے پھر آ کے کوفیہ نہ لڑ لیں گے، پھر یزید نہ لڑ لیں گے. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ کھڑے ہو کے پورا خاندان ذبح کرا دیا ہے نا بہادری کی داستان. اسی داستان کو بھی رون پٹون پہ لگا دیا. ان کو پتہ نا بھی پیسے ملنے اسی بات پر ہے، جتنا رواؤ اتنا زیادہ پیسہ. علی اکبر کی داستان کو دیکھیں، حضرت قاسم کی داستان کو دیکھیں جناب اللہ، جتنے مطلب ہے کہ بڑے بڑے شہزادے شہید ہوئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، ٹھیک ہے کتنے بڑے بڑے شہید ہوئے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے ماتھے پر کوئی بل ہی آیا ہو. کسی نے امام حسین کو ایک مرتبہ بھی کہا کہ جناب کتنے لا کے کھڑا کر دیتا تسی سانو. جو چیز بہادری کی بھی تھی نا اس کو بھی بزدلی کے ساتھ بیان کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کربلا قرآن جہاں بھی آپ کو سننے میں ملے گی نا، صرف اور صرف اس کو اس انداز سے بیان کیا جائے گا، سارے رو پٹ رہے ہوں گے. نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اب بدر ہے نا، جب مدینہ پاک کے اندر خبر پہنچی اور مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد مدینہ کی گلیوں کے اندر پھر رہا تھا اور پھرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا رہا تھا، فرمایا مدینہ والو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، یہ عقبہ بن ابی معیط بھی، یہ سارے کے سارے مارے جائے. ہر کوئی پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. منافقین تو حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور مسلمان بھی اتنے بات میں پریشان ضرور تھے کہ یار ایسا بھی ہو گیا ہے. یعنی خود اندازہ کریں، یعنی جو عرب پورا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا مکہ کے کافروں کے ساتھ بھی لڑائی ہو سکتی ہے اور کوئی جیت بھی سکتا ہے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد نے جا کے بیان کرا ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے ہیں، ولید سارے مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مسلمانوں کی خوشی کی بھی حد نہیں تھی کہ یار یہ واقعی رب کی مدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کافروں کے ساتھ جنگ چھیڑو تو صحیح، رب تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا.
ٹھیک ہے، رب تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا. اور اگلا کام کیا کرے گا؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. دیکھیں یار رب کی رحمت دیکھیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. فرمایا یہ جو بدر سے لوٹ کے واپس گئے ہیں نا کافر، یہ مکہ کے کافر جو لوٹ کے واپس گئے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلوں کی جو ہے نا تنگی ہے اس کو بھی دور فرما دے گا. کیوں؟ ان میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے. اور ہوا ایسے. پھر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک درس کے اندر بتایا تھا کہ بدر کے اندر صرف گستاخ رسول مارے گئے ہیں. جو گستاخ رسول تھے نا وہ مارے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کافر تھے نا وہ واپس چلے گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتنی ہدایت عطا فرمائی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں کلمہ پڑھا، اکرمہ بن ابی جہل نے بعد میں کلمہ پڑھا، اور سہیل بن عمر یہ بہت بڑا سیاںا بندہ تھا، مکے کا بہت بڑا سیاںا بندہ تھا. صلح حدیبیہ کے اندر جو ملاقات کرنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مذاکرات کرنے کے لیے جو بندہ آیا تھا یہ سہیل بن عمر ہی تھا. یہ اتنا سیاںا بندہ تھا کہ پورے مکے نے ان کو چن کے بھیجا تھا، کہا تو جا کے مذاکرات کر، تیری ہاں میں ہماری ہاں، تیری نہ میں ہماری نہ ہے. اچھا جب یہ معاہدہ لکھا گیا نا صلح حدیبیہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی یہی جو ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ معاہدہ لکھیں محمد بن عبداللہ کے نام سے. اگر محمد رسول اللہ مانا جائے تو پھر ہماری لڑائی کس بات کی؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں. حضور نے فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو. چلو حدیبیہ کا وہ جو معاہدہ تھا وہ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. بعد میں سہیل بن عمر نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا تو حضور تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اور حج کرتے حضور نے جب بال مبارک منڈوائے نا، ٹھیک ہے، تو یہ سہیل بن عمر پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ جتنے بال مل سکتے نا حضور کے سارے بال اکٹھے کر لو. ٹھیک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا تو مسکرا پڑے. تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بابا تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا مجھے دونوں منظر یاد آ گئے کہ وہ وقت تھا جب یہی سہیل آقا علیہ السلام کا نام نہیں لکھنے دیتا تھا، اور آج وہی سہیل ہے جو حضور کے بال کٹے کرتا پھر رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی تنگی بھی دور کر دے گا، ان کو ہدایت عطا فرما دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.